الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دکھ کے لمحوں میں میرا ایک سہارا ماں ہے. دکھ کے لمحوں میں میرا ایک سہارا ماں ہے. میں اگر ڈوبتی کشتی ہوں کنارہ ماں ہے. اس کے قدموں میں جو جنت ہے تو مطلب یہ ہے. اس کے قدموں میں جو جنت ہے تو مطلب یہ ہے آسمانوں سے جسے رب نے اتارا ماں ہے. خوشبو ایسی کہ میری روح تلک مہکی ہے. روشنی ایسی کہ بس نور کا دھارا ماں ہے. تپتے صحراؤں میں کس طرح بھٹک سکتا ہوں، مجھے جو راہ دکھائے وہ ستارہ ماں ہے. اس کے ہر دکھ کو لفظوں میں سموتا کیسے، میں نے اشکوں سے بس ایک لفظ ابھارا ماں ہے. سب نے پوچھا کہ بھون سے تو بچے گا کیسے، سب نے پوچھا کہ بھون سے تو بچے گا کیسے، میں نے بے ساختہ دل سے یہ پکارا ماں ہے. ماشاءاللہ. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، محترم دوستوں، بزرگوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس پروقار تقریب کے اندر جس موضوع سخن سے اپنے دامن کو مزین کر کے لایا ہوں وہ ہے ماں کی شان، ماں کی شفقت و محبت. محترم سامعین، ماں انسانی زندگی کا حسین ترین لفظ ہے. دل کی دنیا کا سب سے مہکتا خیال اور تصور ہے. ماں عظمتوں کا نشان، رحمتوں کی کہکشاں ہے. ماں حیات انسانی کا یادگار عنوان ہے. ماں رفعتوں کی پاسباں رونق گلستان ہے. ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے. ماں آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہے. ماں کا سایہ ٹھنڈی چھاؤں ہے. ماں دکھوں کا مداوا ہے. ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینارہ ہے. ماں کی دعا کامیابی کا راز ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں دنیا کی وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کے بغیر کائنات نامکمل ہے. ماں دنیا کی وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کی محبت ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، جس کی بلندی کو کوئی ناپ اور چھو نہیں سکتا. ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. ماں کی محبت وہ سدا بہار گلشن ہے جس کے پھولوں کو کبھی خزاں نہیں آتی، ہمیشہ بہار رہتی ہے.
محترم سامعین، ماں کی شفقت و محبت کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں سے میں ایسی زبان لاؤں جو ماں کی شفقت و محبت کو بیان کر سکے۔ کسی نے پوچھا ماں کیا ہے؟ سمندر نے کہا ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اولاد کے لاکھوں راز اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ بادل نے کہا ماں ایک ایسی دھنک ہے جس میں ہر رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا ماں ایک ایسی غزل ہے جو ہر سننے والے کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ رائٹر نے کہا ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی تعریف کے لیے دنیا میں الفاظ نہیں ملتے۔ بیٹے نے کہا ماں کی ممتا وہ انمول داستان ہے جو ہر دل پر قربان ہو جاتی ہے۔ دعا نے کہا ماں وہ شخصیت ہے جو ہر وقت اپنی اولاد کی خوشی کے لیے دعا مانگتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ میں اس کے قدموں تلی ہوں، اور خود خدا نے فرمایا ماں میری طرف سے انسان کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم سامعین، تفسیر کبیر میں ہے ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھائے طواف کرا رہا تھا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طرح میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو شان والے نبی نے فرمایا اپنی والدہ کو کمر پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرانے سے اس کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ماں کی خدمت کو صحابیت کا مقام حاصل کرنے پر ترجیح دی ہے، اور صحابیت کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ساقی کوثر نے لسان نبوت سے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ صحیح مسلم میں حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ منقول ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ دل میں زیارت کی تمنا رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قاصد کے ذریعے سے پیغام بھیجا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری ملاقات اور زیارت کے لیے نہ آؤ بلکہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا بلکہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اطاعت رسول میں حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا، آپ کی مبارک مجلس کو چھوڑ دیا، صحابیت کا مقام حاصل کرنے کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ماں کی خدمت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، پھر اللہ رب العزت نے اویس کرنی کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ نصیب فرمایا کہ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر، کسی زمانے میں یمن سے ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آئے گا، اس میں ایک شخص اویس نامی ہوگا جس کا حلیہ اس طرح ہوگا جب یہ آدمی تمہیں مل جائے تو اے عمر اپنے حق میں ان سے دعا کروانا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یمن سے قافلہ مدینہ منورہ میں آیا، فاروق اعظم کو معلوم ہوا، بہت خوش ہوئے، حضرت اویس کرنی کے پاس گئے تو آگے درخواست کی۔ جناب اویس کرنی نے جناب فاروق اعظم سے یہ سوال کیا آپ مجھ سے دعا کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا مجھے میرے محبوب
محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی جب جبل سے یہ قافلہ آئے اس میں یہ صاحب موجود ہو تو ان سے اپنے حق پہ دعا کروانا. اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے, اللہ ان کی دعا کو ضائع نہیں کرتے. جب حضرت اویس کرنی نے یہ سنا کہ شان والے نبی نے میرے متعلق یہ فرمایا تھا تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر پڑے کہ فخر الرسل نے مجھے یہ نسبت نصیب فرمائی ہے. اویس کرنی کے بعد عمر جیسا جلیل القدر صحابی آ کے دعا کی درخواست کرے, ماں کی خدمت نے اویس کرنی کو دعاؤں کے قبول ہونے والا بنا دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, 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 سبحان اللہ. محترم سامعین, قرآن مجید فرقان حمید نے ماں کے کچھ احسانات ایسے بیان کیے ہیں جو باپ کے نہیں ہیں. ماں کے 3 احسان باپ سے زیادہ ہیں. پہلا احسان بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا. ماں کا پہلا احسان یہ ہے کہ ماں جہاں کی تکلیف برداشت کرتی ہے. دوسرا احسان بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ماں کا دوسرا احسان یہ ہے ماں جہاں کی تکلیف برداشت کرتی ہے. تیسرا احسان بیان کرتے ہوئے کلاموں کا سردار کلام اللہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ماں کا تیسرا احسان یہ ہے ماں 30 مہینے تقریباً 2.5 سال مسلسل اپنی گود سے لگائے رکھتی ہے, ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کرتی. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر نامدار کا ہے جبکہ مرد پر اس کی ماں کا ہے. اس مقام پہ ایک پنجابی شاعر نے ماں کی شان کو, ماں کے مقام کو کیسے ہی خوبصورت جملوں میں بیان کیا ہے. وہ شاعر کہتا ہے اماں ورگی زمانے تیرے مت نہیں, اماں شدرے محبت کی ٹھنڈی ہے چھاں, ماں دے پیڑا کھڑے جس کی جنت بری, اس وقت کے زمانے تیری کوئی تھا, ہمیں اولاد ہو گئے بڑی بے وفا, اماں ہرگز نہ کرتی دلوں پر دعا, جے کراکھے زبانوں تو غر کو جمے پر دلوں آنکھ سی رب ہوئی مہرباں. ماں دے احسان گنتا ہزاراں دسن جے دی اماں ہوئے تا بہاراں دسن. رب نے 15 سپارش احاگر دسی نہ کرو سامنے تے نہ چھٹکی کدی, بول بٹھڑے علامن دی عادت پڑا پر خدا دی کہاری تو اے نوجوان پر کمال بیانی صغیرہ ذرا. اے مطلب ہے ماں باپ چھوٹے خدا جس تو اے رس گئے کویا رسیا خدا, اس تے برباد ہو جاتے دوویں جہاں جیڑا ماں باپ تو لے دعا ماں گیا اونوں ملسی نبی تے خدا دی رضا. بندیا جس تے ماں باپ خوش ہو گئے وہ بلا کے گیا گویا اگلا جہاں. اماں ورگی زمانے تے نعمت نہیں, اماں سجرے محبت دی ٹھنڈی